بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، پروگرام ہے بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں، قرآنی صورتوں کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں، بزرگوں کے عقیدے بھی جانتے ہیں، ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، اور مینرز بھی سکھاتے ہیں، سوک سینس بھی سکھاتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں آپ کو بذریعہ بچوں کی شام پروگرام ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے شروع سے لے کر اول تا آخر شرکت کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں اور مدرسے کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ جس نے یہ کہا 70 فرشتے 1000 دن تک، کتنے دن تک؟ 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام نے ہم نے شامل کی درود پاک کی فضیلت، یہ بھی درود پاک ہی ہے جو ہم نے آج سنا، اور جس نے یہ کہا تو اس پر 1000 دن تک 70 فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، آج ہم نے سنا ماشاءاللہ۔ تو نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، کوشش کریں کہ 313 کوشش کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، 313 بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بچے 1000 بھی پڑھتے ہیں، تو آپ چاہیں تو آپ 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، روزانہ بچوں کی شام میں ہم ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کو ٹائٹل دیتے ہیں آج کا سوال، جو کہ کڈس مدرسے کے ناظرین سے ہوتا ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة
للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ سعاد بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین سعاد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے تلاوت قرآن پاک کے لیے اور ماشاء اللہ انہوں نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم روزانہ اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں مگر اس سے پہلے سوال ایک بار آج کا سوال جو کڈس مدرسے کے ناظرین سے ہے وہ واپسی دہرا لیتے ہیں. کڈس مدرسے کے ناظرین سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا کیا نام ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان حج کے اسباب آقا بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کے اسباب آقا بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کے اسباب آقا بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجدے جاں فضا تو سے
سنا دو، مجدائے جاں فضا اب سنا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، مجدائے جاں فضا اب سنا دو، سوئی تقدیر میری جگا دو، حج کے اسباب کا بنا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، اپنے جلوے نظر میں بسا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، حج کروں پھر مدینے میں آؤں، پیارے آقا حج کروں پھر مدینے میں آؤں، یہ شرف یا حبیب خدا دو، حج کروں پھر مدینے میں آؤں، یہ شرف یا حبیب خدا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، حج کے اسباب آقا بنا دو، ہو صدا رب کی رحمت کا سایہ، ہو صدا رب کی رحمت کا سایہ، یا نبی تم مجھے یہ دعا دو، یا نبی تم مجھے یہ دعا دو، حج کرے ہر برس کا شعار، حج کرے ہر برس کا شعار، یہ سعادت رسول خدا دو، حج کرے ہر برس کا شعار، یہ سعادت رسول خدا دو، حج کے اسباب کا بنا دو، حج کے اسباب کا بنا دو، میرا سینہ مدینہ بنا دو، حج کے اسباب کا بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمت شے کے ناظرین، ہم نے کلام شامل کیا پروگرام بچوں کی شام میں، اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، پیارے بچوں اور قسمت شے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کہانی، اور کہانی سیگمنٹ میں ہم روزانہ ایک کہانی سننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سے اس بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں، اور آپ سب کو پروگرام سیگمنٹ کہانی میں شامل رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ہے بھیڑیے کی آنکھ کی کہانی، بھیڑیے کی آنکھ کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بھیڑیا شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ادھر ادھر گھومتے گھومتے ایک غار کے پاس آ پہنچا، جس کے اندر سے فریش گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اوپر سے گوشت بھیڑیے سے تو رہا نہ گیا، اور وہ غار کے اندر چلا گیا۔ بھیڑیا جب غار میں پہنچا، پیارے بچوں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں اس کا پرانا دوست چیتا بکری کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ بکری کھا رہا ہے۔ چیتا بکری کھا رہا ہے، اور اس کو بکری کھاتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے بولا، ارے تم کہاں گئے تھے اتنے ٹائم سے؟ بڑے مزے آ رہے ہیں، اکیلے پوری بکری کھا لی۔ پیارے بچوں، چیتے نے جب یہ سنا تو اس نے جواب دیا، ہاں بھائی،
शिकार के लिए मेहनत की और अब मेहनत का फल खा रहा हूँ। तो उसने फिर ये कहा कि मेहनत का फल खा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम सुनाओ खैरियत तो है, फिर बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो। ये चीते ने कहा किसको? भेड़िए को, कि बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, जबकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। यानी कि पहले जो चीता था वो सेहतमंद था, तो भेड़िया सेहतमंद था। तो चीते ने उससे कहा पहले तो बहुत सेहतमंद थे, अब तुम मुझे क्यों कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, क्यों कमज़ोर दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा, भेड़िया ने जवाब दिया कि बस क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार कर लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास खाने आता है, तो आता तो है, मगर उन बकरियों के साथ सिक्योरिटी के लिए बहुत से मोटे ताज़े कुत्ते होते हैं, इसलिए उनका शिकार नहीं कर पाता। अब प्यारे बच्चे और किस्मती शकीनाज़ीन, यहाँ तक कहानी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ तक कहानी में हमने क्या क्या सुना। कहानी में हमने अभी तक जो सुना, दो जानवरों का तस्करा सुना कि दो जानवर आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन थे वो? चीता और भेड़िया। अच्छा ये बताएं कि चीता, वो भेड़िया इधर उधर घूम रहा था कि कहाँ पहुँच गया? बताएं अभी ऐसे ही बताएं। गार के पास एक गार के पास पहुंचा। अच्छा ये बताएं कि जब वो गार के अंदर गया तो क्या देखा उसने? फ्रेश गोश्त की खुशबू आ रही थी। फ्रेश हुई खुशबू। जी आप बताएं। चीता बकरी खा रहा था। उसका पुराना दोस्त चीता बकरी खा रहा है। अच्छा ये बताएं कि जब उसने चीते को बकरी खाते हुए देखा तो उसने क्या कहा? भेड़िया ने क्या कहा? जी इनको जी लसीब भाई। अकेले मजे से बकरी खा रहे हो? उसने ये कहा कि अरे तुम कहाँ गए अब तो इतने टाइम से, और बड़े मज़े आ रहे हैं उसने कहा बड़े मज़े आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा ली। तो प्यारे बच्चों चीते ने जवाब क्या दिया ये कौन बताएगा? चीते ने क्या जवाब दिया इस बात पे? जनाब के बराबर। मैंने शिकार के लिए मेहनत की और मुझे मेहनत का फल मिला। जी मैंने शिकार किया यानी मेहनत की और उसके बाद मेहनत का फल खा रहा हूँ। अब ये तो उसने सुना, फिर उसने फिर ये कहा कि तुम सुनाओ खैरियत है, बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो। उसके बाद कहा कि जबकि पहले तो बहुत अच्छे भले सेहतमंद थे और मोटे ताज़े थे। तो भेड़िए ने जवाब दिया बस क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार कर लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास खाने आता तो है, मगर उन बकरियों के साथ कौन होते हैं? मोटे ताज़े जी कुत्ते होते हैं, और इसलिए शिकार नहीं कर पाता। अब आगे हम सुनते हैं कि आगे कहानी में क्या है। उसने कहा चीते भाई, भेड़िया ने कहा चीते भाई तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह उन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसा स्मार्ट हो जाऊं। तो चीते ने जवाब दिया मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या है? आइडिया जी। उसने कहा कि मैंने जो बकरी खाई है इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह उसे पहन कर बैठ जाना, फिर जैसे ही रेवड़ आए तुम बकरियों का भेष बदल कर उसमें चुपके से शामिल हो जाना। आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। अब ये हुआ कि भेड़िए ने कहा समझ गया चीते भाई, क्या आइडिया दिया है आपने, वाह। चीते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहाँ से बकरी की खाल ली और चला गया। फिर रोज़ाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और रोज़ाना एक बकरी खाने का जहन बना लिया। भेड़िया खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत किए बकरी खा रहा है, एक बकरी रोज़ाना खा रहा है, रोज़ाना एक बकरी खा रहा था। फिर बच्चों जब कुछ दिन गुजर गए तो मालिक बकरियों के कम होने पर हैरत हुई कि बकरियां रोज़ाना कम कैसे हो रही हैं, और मालिक को बकरियों के कम होने पर हैरत हुई, और मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी के होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी के होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने ज़ेबरा यानी ज़ेबरा एक जानवर है उसको सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया हुआ था, तो उससे इंचार्ज की जिम्मेदारी लेकर चालाक लोमड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी। अब ये बताएं कि ज़ेबरा किसी ने देखा हुआ? जी देखा हुआ है? अरे माशाअल्लाह। अब ये वापसी सुनते हैं, थोड़ा वापसी पीछे से आते हैं ताकि आप लोगों को वापसी थोड़ा सेट हो जाए।
مالک نے زیبرا کو سیکیورٹی انچارج کی ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو اس سے ذمہ داری لی اور اس کے بعد چلاک لومڑی کو ذمہ داری سونپ دی۔ چلاک لومڑی چپ چاپ سے ایک رات بکریوں کے باڑے میں گئی، جس وقت سب بکریاں آرام کر رہی تھیں۔ وہ دور سے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ دور سے بیٹھی ایک ایک بکری کو بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بکری میں پڑی جو کہ ایک آنکھ سے سو رہی تھی، اس طرح کہ ایک آنکھ کھلے اور دوسری بند کر لے اور دوسری کھلے تو پہلی والی بند کر لے۔ اب اس نے یہ بات ساری مالک کو بتا دی تو مالک کے ذہن میں آیا کہ اس طرح تو بھیڑیا سوتا ہے۔ کون سوتا ہے؟ بھیڑیا جی۔ اور پھر اس نے فوراً اپنے کام کرنے والوں کی مدد سے دھوکے باز بھیڑیے کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اب یہ بتائیں کہ چلیں یہاں سے کوشچنز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سبق بھی دیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب چیتے نے اسے کہا کہ پھر بھیڑیے نے جب اس سے کہا کہ میں تو شکار نہیں کر پاتا، تو اس کے آگے بھیڑیے نے کیا کہا؟ چیتے سے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم روزانہ گاؤں سے ایک ریوڑ گزرتا ہے اور میں ان کا شکار اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے موٹے تازے کتے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے اس نے چیتے سے کیا کہا؟ جی کہ تم اس بکری کی کھال پہن کے بکریوں کے ڈیر میں گھس جاؤ۔ یہ تو چیتے نے کہا تھا، بھیڑیے نے اس سے کیا کہا کہ اس کے آگے کیا کہا تھا کہ تم کوئی آئیڈیا دے دو کہ کیسے میں شکار کروں، پہلے کی طرح اسمارٹ ہو جاؤ۔ اچھا چیتے نے جواب انہوں نے بتا دیا کہ یہ کہا کہ اب یہ آپ مجھ سے کہا لے لو اور صبح یہ پہن کے چلے آنا، اور آگے کیا کرنا ہے وہ تو آپ جانتے ہو۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا، مطلب بھیڑیا سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب اگلے دن بکریوں کا ریوڑ آیا تو بھیڑیے نے کیا کیا؟ جب اگلے دن مطلب کھال لے لی تھی، اس کے بعد اگلے دن جب بکریوں کا ریوڑ آیا تو بھیڑیے نے کیا کیا؟ تو بھیڑیا ہے نا بکریوں کی جو چیتے نے وہ بھیڑیے کو وہ کھال دی تھی بکرے کی، تو وہ بکرے نے پہن کے وہ بکریوں کی شامل میں ہو گیا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جو چیتے نے اس کو وہ بھیڑیے کو وہ دی تھی، کھال دی تھی، اس کا ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جو چیتے نے بھیڑیے کو کھال دی تھی کہ آپ پہن کے چلے آنا، تو اس نے وہ پہنی اور بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ پھر جب وہ بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا تو روزانہ کیا کرتا رہا بھیڑیا؟ جی ان کو دیں آگے آپ کے برابر۔ جی وہ روزانہ ایک ایک بکری کھاتا تھا۔ جی وہ روزانہ ایک ایک بکری کھانے کا اس نے معمول بنا لیا تھا، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پھر مالک کو کیسے پتا چلا کہ روزانہ بکریاں کم ہو رہی ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ کیونکہ بکریاں روزانہ ایک ایک کم ہوتے جا رہی تھیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پہلے سیکیورٹی انچارج کون تھا؟ مطلب بکریوں کے ریوڑ کا سیکیورٹی انچارج کون تھا؟ کون سا جانور تھا؟ کو زیبرا۔ زیبرا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب زیبرا کو ہٹا کے پھر کس کو بنایا تھا؟ آپ نہیں، کوئی اور چلیں آپ بتا دیں۔ لومڑی کو، سوچ لیں۔ انہوں نے کہا لومڑی کو، اور جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ لومڑی نے کس طرح بھیڑیے کو پکڑا کہ بھیڑیا ہی ایسا ہے جانور ہے جو کہ روزانہ بکریوں کو کھا رہا ہے؟ چلیں کام کریں آپ کے برابر۔ جو بھیڑیا نا بکری کی کھال پہنوا تھا، وہ کبھی سیدھی آنکھ کھولتا الٹی آنکھ بند کرتا، کبھی الٹی آنکھ کھولتا سیدھی آنکھ بند کرتا۔ جی بکریا اس طرح سے ہوتا ہے، وہ بھیڑیا اس طرح ہی سوتا ہے، اور ان کا جواب درست ہے کیونکہ اور اس طرح لومڑی نے اس کو پکڑا اور پھر مالک کو بتایا، اور مالک نے اس کو پکڑ کر اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس کہانی سے جو سبق حاصل ہوا وہ اب سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر
ہم عارضی یعنی ٹیمپرری طور پر تو کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جھوٹ بہت جلد یہ کچھ دیر میں سامنے آ ہی جاتا ہے، اور پھر آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بھیڑیے کی اس کہانی سے سبق حاصل کریں اور پکا ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہمیشہ سچ ہی بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، عزم کریں کہ ہم نے جب بھی بولنا ہے تو سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو پیارے بچوں اور کچھ مدنی ناظرین، اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ میرا نام آمنہ اطاریہ ہے۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں فاطمہ اطاریہ، میری جناب آج میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ماشاء اللہ اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام کلثوم اطاریہ ہے، میں مسقط سے بول رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت حاجرہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام آمنہ اطاریہ ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو سوال کا جواب دوں گی۔ حضرت بی بی حاجرہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عائزہ اطاریہ ہے، میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اطاری ہے، میں شاہپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بی بی حاجرہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں محمد احمد اطاری چشتیہ شریف سے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ تمام کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور گرجمتی کے ناظرین، ہم نے شامل کی کہانی اور اس کے بعد کچھ کالز بھی شامل کی۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلی سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کے ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہود ہے۔ یہ قرآن پاک کی پارہ نمبر 11 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سورہ ہود۔ اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا ہے، آئے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا بدلہ ملنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کے اللہ پاک کی طرف نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ طرف سے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 3، آسمان و زمین اور ان میں موجود فائدے پیدا کرنے حکمت بیان کی گئی ہے، پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 4، اس صورت میں بتایا گیا کہ مسلمان مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ کافر نعمت ملنے پر فقر و تکبر اور غرور کرتا ہے اور مصیبت آنے پر بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔
بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا بڑا مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتے کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 6، نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ نمبر 5 جو پوائنٹ آپ نے پڑھا اس کو تھوڑا آرام سے پڑھیں اور ایک بار واپسی دہرا دیں۔ نمبر 5، اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تھوڑا سا دیکھ کے آپ آرام سے پڑھ لیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سورہ ہود کے بارے میں سنا۔ ماشاء اللہ ہمیں اس کے بارے میں حسان بھائی نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ماشاء اللہ کہ ان سورت میں کن کن ٹاپک کا ذکر ہے اور اس سورت کا نام کس وجہ سے رکھا گیا۔ اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ اس سورت کا نام، اس سورت جو ہود سورت ہم نے سنی، یہ قرآن پاک کے کون سے بارے میں؟ سورہ ہود قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ جی بتائیں۔ 11 جی آپ 12ویں پارے میں 12ویں پارے میں۔ جی آپ بتائیں۔ پارہ نمبر 11 پارہ نمبر 11۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ، اور آپ نے غور سے نہیں سنا مگر آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ چلیں اچھا یہ بتائیں کہ ہود نام رکھنے کی وجہ، سورہ ہود نام رکھنے کی وجہ کون بیان کرے گا؟ چلیں کوئی نہیں بیان کرے گا۔ چلیں ایک بار میں واپسی دہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے واپسی سنتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 یہ ہم نے سن لیا ہے مگر واپسی دہرا رہا ہوں۔ اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ تو پیارے بچے یہ یاد رکھیے گا کہ کس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا، اور اس سورت میں کن کن ٹاپکس پہ بیان کیا گیا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے ٹاپکس ہیں کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود فائدے، ماشاءاللہ پیدا کرنے کی حکمت بیان کی ہے، اور اس صورت میں جو بیان کیا گیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے ٹاپکس ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ مسلمان مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ جی جبکہ کافر نعمت ملنے پر تکبر اور غرور کرتا ہے۔ اور سب سے مزے والی بات کہ نماز ہم سب پر فرض ہے اور ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے، چھوٹے بچوں پر نہیں مگر جن پر فرض ہیں ان سب کو بھی پڑھنی چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو بھی عادت بنانی چاہیے، اور نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ اور بھی مختلف ٹاپکس جو کہ ہم نے آسان بھائی سے سنے ماشاءاللہ، وہ جی یہ کوئی بچے بولتے ہیں کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا یا نماز جماعت کے ساتھ نہیں بعد میں اکیلے میں پڑھ لوں گا، تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم سے پڑھنا چاہیے، یعنی ٹائم میں پڑھنا چاہیے، اور یہ حکم دیا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سورہ ہود کے بارے میں سنا، اور ماشاءاللہ اس میں بہت پیارے پیارے ٹاپکس ہیں جو کہ ماشاءاللہ مکمل ہمارے حسان بھائی نے بتائے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اگر آپ سے ہمارے اس ایپیسوڈ میں کوئی حصہ مس ہو گیا یا پچھلے ایپیسوڈ میں کوئی حصہ مس ہو گیا اور آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل ہے کڈز مدنی چینل، یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، آپ جائیں اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے جو ایپیسوڈ ہوتے ہیں وہ اس پر اپلوڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف۔ کرام رمضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں آنے دیتے
ماشاء اللہ حسان بھائی نے ہمیں کراچی سے کال کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی شاہ ناظرین, ہم نے کچھ آج ہم نے قرآن صورتوں کا سیگمنٹ بھی شامل کر لیا. ماشاء اللہ حسان بھی آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچے اور قسمتی شاہ ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم, اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں ان کے جواب. آپ لوگ جی چلیں یہ بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی عبادت کے بارے میں سوال ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی عبادت کے بارے میں سوال ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟ بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. یہ ان کو مائک نماز. پوچھ لیں. جی جنہوں نے کہا نماز, جی چلیں آپ جواب دیں برابر. جی یہاں پہ چلیں بتائیں. نماز. جی آپ کے برابر. یہ والے نماز. جی کیا کہتے ہیں صفی اللہ بھائی؟ نماز کہہ رہے ہیں. جی ماشاء اللہ نماز کہہ رہے ہیں, اور نماز جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال ہے کہ بتائیے جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جمائی مطلب چلیں فی الحال یہ بتا دیں گے جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے. اس سائڈ پہ دیں, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, اس کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا کریں. جی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جی شیطان. جی شیطان. حسان بھائی انہوں نے کہا شیطان, اور شیطان جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگلا سوال, وہ کون سی مبارک ہستیاں ہیں, پرسنالٹیز ہیں جن کو کبھی جمع ہی نہیں آتی تھی؟ جمع ہی نہیں آئی. وہ کون سی مبارک ہستیاں یعنی پرسنالٹیز ہیں جن کو کبھی جمع ہی نہیں آئی؟ اگر ہم اچھی باتیں کریں گے یا خوش رہیں گے. سوال یہ کہ وہ کون سی مبارک ہستیاں یعنی پرسنالٹیز ہیں جن کو کبھی جمائی نہیں آئی؟ ہمارے بہن نبی کی. جی ماشاء اللہ. اور کوئی بتائے گا؟ جی نبیوں کو کبھی جمائی نہیں آتی. جی انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی. اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی. ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی ماشاء اللہ آپ تمام کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی؟ بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی؟ چلیں ان کو نہیں مائک نیچے. جی جواب. مکہ مدینہ. سوچ رہے ہیں ان کو دیں. میں 2 منٹ دے دیں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کس شہر سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کس شہر سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی؟ یا تو مکہ جواب ہوگا, آپ نے جواب دیا نا مکہ مدینہ, تو مکہ جواب ہو سکتا ہے یا مدینہ جواب ہو سکتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک جواب ہے. جی بتائیں. مکہ. ماشاء اللہ. جی اوپر دیں ذرا. مکہ. جی آپ کے برابر. مکہ شریف. جی آپ کے برابر. مکہ شریف. ماشاء اللہ مکہ شریف, اور جواب سب کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی اگلا سوال, الصلاۃ خیر من النوم کس اذان میں کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کس اذان میں کہا جاتا ہے؟ جی نماز فجر. اذان فجر. جی آپ سب سے آخر میں فجر کی اذان یا فجر کی نماز؟ اذان. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فجر کی اذان میں. جی صفی اللہ بھائی. اذان فجر میں.
اذان فجر میں، اور جنہوں نے اذان فجر جواب دیا ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے۔ آج ہم بہت ہی پیارے صحابی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی مبارک عقیدہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہما کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چیزوں سے برکت حاصل کرنا نہ صرف درست ہے بلکہ اس سے دنیا و آخرت میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ چلیں آئیں اسی حوالے سے میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، ایک بار حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں تحفے میں اپنی برکت والی چادر عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکون کے بدلے ان سے وہ چادر لینا چاہی، لیکن انہوں نے صاف منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک چادر ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ پیارے بچوں، جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ مقدس چادر ان کے بیٹے سے 20,000 درہم یعنی چاندی کے سکون کے بدلے خرید لی۔ سکوں، چاندی کے سکے یعنی درہم، چاندی کے سکوں کے بدلے خرید لی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ مقدس چادر بہت سالوں تک اسلامی بادشاہوں کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر باقی رہی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، جب بھی تو انہوں نے وہ چادر سنبھال کر رکھی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ تار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے، اور جواب ہے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے قسمتی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔